الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد رسولہ النبی الکریم الامین الحنین الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاقصص القصص لعلہم یتفکرون صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہ وحدہ لا شریک کا کروڑہ احسان ہے جس کی توفیق سے اور کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نالین پاک کی خیرات سے آپ اور میں اللہ کے پاک گھر میں حاضر ہوئے ہیں۔ دعا ہے رب کائنات آپ کی میری سب کی حاضری اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ہم پچھلے جمعۃ المبارک سے ایک موضوع پہ گفتگو کر رہے ہیں۔ احباب کو یاد ہوگا اس موضوع کا نام ہے فکر۔ ابتدائی دو چار باتیں کر کے پھر جہاں سے بات کو ختم کیا تھا وہاں سے اس کا آغاز کرتے ہیں۔ انسان کے اندر سب سے جو عروج پہ لے جانے والی شے ہے اس کا نام ہے فکر۔ جی کیا؟ فکر۔ فکر غلط ہو عبادت ہو بھی تو رد ہو جاتی ہے، جیسے شیطان کی ہوئی۔ شیطان کے ہاں عبادت تھی، فکر نہیں تھی، جس کی وجہ سے اس کی ساری عبادت بولیے رد ہو گئی۔ کربلا کے میدان میں ایک شخص ہے، اس کا نام ہے حر۔ اس کے ہاں عبادت نہیں تھی مگر فکر درست ہو گئی تھی۔ سلامت رہیں آپ، سلامت رہیں۔ یاد رکھیے عبادات کی قبولیت کا دار و مدار فکر پہ ہے۔ آج آپ ایک عرف عام میں ایک لفظ بولتے ہیں، آپ کو بولا جاتا ہے، جتنے ہمارے ہاں مسلک پائے جاتے ہیں، کوئی دیوبندی ہے، کوئی وہابی ہے، کوئی بریلوی ہے، کوئی شیعہ ہے، کوئی کچھ ہے، کوئی کچھ ہے، اس طرح وہ جب تہذیب کے دائرے میں بات کریں تو وہ کیا کہتے ہیں کہ ان عالم دین کا تعلق دیوبند مکتبہ فکر کے ساتھ ہے۔ بات سمجھیں؟ کہتے ہیں کہ اس کی فکر وہ ہے جو دیوبند سے چلی تھی۔ کوئی کہتا ہے کہ اس کی فکر وہ ہے جو بریلی سے چلی تھی۔ فکر جو ہے اس کے تحت انسان اپنی بندگی کے مراحل طے کرتا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے انما الاعمال بالنیات جو حدیث پاک آپ سنتے ہیں، نیت بھی کسی پہاڑ کا نام نہیں ہے، نیت بھی ایک فکر کا نام ہے۔ کام کرتے وقت آپ کی فکر کیا ہے؟ بندہ عبادت کے اندر ہو اور نماز پڑھتے ہوئے بھی اس کی فکر میں جنت ہو اور جنت کا مالک نہ ہو۔ بات سمجھیں؟ یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ اپنی مرشد کا لفظ تو بس میں عجیب سے ہی کہہ دیتا ہوں، جس کو آپ ٹوٹ کے محبت کرتے ہوں اور اس سے ملنا ناممکن ہو، اس کے ہاں جائیں اور آپ کے ذہن میں، آپ کی فکر میں جو آپ کی منزل ہے وہ ملاقات نہ ہو، کھانا پینا ہو۔
تو سب سلامت رہیں آپ سب بھی. آپ آستانے پہ جانا چاہیں، چلو میرے نزدیک تو آپ کا اختلاف بھی ہو سکتا ہے، آپ سارے ماننے والے لوگ بیٹھے ہیں، تو آپ اپنے مرشد خانے پہ جائیں اور گھر سے چلتے وقت آپ کی نیت یہ نہ ہو کہ آج شیخ سے ملاقات ہوگی. نیت کے اندر یہ ہو کہ پتہ نہیں وہاں پکے گا کیا، کھلائیں گے کیا. مجھے بتائیے آپ کو کوئی بھی بندہ اچھا کہے گا؟ جتنے سر اب ہلے ہیں نا، اتنے سر بازار میں جا کے ہل جائیں تو ہو سکتا ہے سارا زمانہ ہی ہل جائے. دیکھو جی ذرا آواز آ رہی ہے. مرشد خانے پہ جائیں، وہاں نیت کے اندر مرشد سے ملاقات نہ ہو، وہاں پکنے والا لنگر ہو. آپ کو پتہ ہے اکثر طور پہ آستانوں پر بھی اور آپ کے ختموں پر بھی رش کب ہوتا ہے؟ آپ کو تو پتہ ہے میں تو لفظ لنگر کے بھی خلاف ہوں. مجھ پہ یہ تو ابھی اخلاق کے دائرے میں بیٹھے ہیں، ورنہ ہو سکتا ہے میں تو چونکہ مفتی نہیں ہوں ورنہ فتویٰ ہی دے دیتا کہ یہ کہنا کفر ہے، کیونکہ فتوے والے کفر تو پہلے رک دے ہی نہیں. ہاں دیکھیں نا، یہ بات ہے، کفر کے فتوے کی گاڑی کی جو پہلا سٹاپ ہے وہی کفر کا ہے. یہ فتوے کی گاڑی جب چلتی ہے اس کا پہلا سٹاپ ہی کفر ہے، اس سے پہلے رکتا ہی نہیں. بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو کوئی اچھا نہیں کہتا، ایسے ہزاروں آستانے اور ایسے ہزاروں مرشد، ایسے ہزاروں پیر اللہ وحدہ لا شریک کے ایک بارگاہ پہ قربان کر دیے جائیں. بندہ اللہ کے گھر میں آئے اور اللہ کے اس بنائی ہوئی جنت میں جانا چاہے، تصور میں یہ نہ ہو کہ اس کے سرداروں سے ملاقات ہوگی. بھئی جنت آپ نے کس بلا کا نام رکھا ہے؟ جنت میں جانا چاہیں اور جنت کے سرداروں سے ملاقات منزل نہ ہو. منزل ہو کہ جنت میں کھائیں گے کیا؟ جنت کی حوروں کی آنکھیں ایسی ہوں گی، جنت کی حوروں کی فلاش ایسی ہوگی. تو مجھے بتائیے اللہ وحدہ لا شریک آپ کے مرنے پہ راضی ہے؟ جب وہ مرنے پہ ہی راضی نہیں تو آپ کو آگے عطا کیا کرے گا؟ خالی جنت کو چاٹتے رہنا پھر وہاں جا کر. جامع مسجد زینب میں منہاج القرآن کی جو اختلاف ہے نا، وہ اختلاف جنت کے وجود کا نہیں. ریاض بھائی، ہمارا جو اختلاف ہے وہ جنت کے وجود کا نہیں اور جنت کے وجوب کا بھی نہیں. کوئی کہے کہ جی آپ جنت میں نہیں جانا چاہتے، جانا چاہتے ہیں جناب، اس سے کون انکار کر سکتا ہے جس کا مالک ہی حسین ہو. جانا چاہتے ہیں، مگر آپ کا ہمارا فکر کا اختلاف ہے. وہ فکر کیا ہے؟ آپ مرتے ہی جنت کے لیے ہیں، ہم جیتے بھی جنت کے مالکوں کے لیے ہیں، اور مرنا بھی ہم جنت کے مالکوں کے لیے چاہتے ہیں. یہ جو رفاقت فارم آپ فل کرتے ہو نا، سارا جب آپ سائن وائن کر لیتے ہو، اول تو آپ پڑھتے ہی نہیں، میرا خیال ہے کاٹی ہون گے وہ لوگ جنہ پڑھیا ہوئے کدے. بس تقریر سنی ہے، کبھی کوئی بات اچھے چل ٹھیک ہے، اکھا بند کر کے سائن نہیں کرنے چاہیے. میرے جان سمجھنا چاہتے ہیں اس کو سمجھیں. اس کے آخر میں لکھا ہے قل، آپ کہہ دو ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی، میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میری موت کس کے لیے ہے؟ آپ تو جنت کے لیے جانا چاہتے ہیں. آپ کو تو نمازیں وہ سکھائی جاتی ہیں جو جنت کے لیے ہیں، آپ کو روزے وہ سکھائے جاتے ہیں جو جنت کے لیے ہیں، آپ کو حج وہ کرایا جاتا ہے کہ حج کر کے بھی جنت لینی ہے. او سائیاں جنت وہی ہے جتوں تو ہو آئے ہیں. دنیا میں بے وقوفوں کی ہزار قسمیں پائی جاتی ہیں، ان میں ایک قسم ایسی بھی ہے
مجھے بتایا گیا کہ وہاں بندہ ہمارا علاقے کا گیا ہوا تھا مدثر بھائی عمرے پہ، وہاں پہنچ کے آپ کو پتہ ہے ہوا پانی بدلتا ہے، کئیوں کو راس نہیں بھی آتا کہ میں سمجھاؤں ہوں میں بھئی کئیوں کو راس نہیں بھی آتا، طبیعت خراب ہو گئی، اب طبیعت کے صحیح کرنے کا طریقہ فون پہ وہ بتا رہا ہے مسجد نبوی میں بیٹھ کر، پیچھے کارا والوں نے کہا سنا کی حال ہے، کہندا بس کوئی طبیعت جی تو خراب ہے، ویسے تو سونے دے گھر پہنچ گئے ہیں، داتا صاحب دیکھ دے آئے ہو ایک جا کے جنہوں سمجھ آئی ہو منہ چکے جی ہوتے، داتا صاحب جا کے دیکھ دے ہو، کتنے بہ کے کہہ رہے ہیں سرکار کے در اقدس پہ بیٹھ کر، جہاں حضور داتا گنج بخش علی حجویری جیسے ایک عرب بھی ہوں تو حضور کی چوکھٹ کے غلام بنتے ہیں جہاں داتا صاحب کے ساتھ ہمارا خون کا رشتہ نہیں ہے، داتا صاحب کو ہم نے اس لیے داتا مانا ہے کہ وہ در مصطفیٰ کے بھکاریوں میں شامل ہے، جو در مصطفیٰ کا بھکاری بنتا ہے ہمارے لیے وہ داتا بن جاتا ہے۔ جب عقل کی اندر یہ کمیاں اتنی ہوں تو مجھے بتائیے مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ اللہ نے اپنے گھر میں محبوب کے گھر میں حاضری عطا کر دی، فکر عطا نہیں کی۔ فکر درست ہو جائے تو پھر سارے معاملات۔ قرآن کس لیے آیا ہے؟ فکر درست کرنے کے لیے۔ اس میں جتنے قصے ہیں کس لیے ہیں؟ آپ بولیں جی سارے آپ، فکر درست کرنے کے لیے ہیں۔ اگر فکر نہ ملے اور فکر درست نہ ہو تو خالی تلاوت ہے، ایسے ہی ہے جیسے بندہ رٹے لگا لے امتحان میں، جب امتحان کا وقت آئے تو پھر رٹے والا نہ ہو، اس کی فکر کے اندر ہی نہ ہو، تو آپ کئی بار دیکھتے ہیں۔ اقبال نے کہا تھا کہ یہ شکایت نہیں کہ ان کے خزانے معمور نہیں، محفل میں جنہیں بات بھی کرنے کا شعور۔ اکثر طور پہ آپ کہتے ہیں پتہ نہیں انہوں افسر کنے لا دیتا ہے ایڈا ٹگا، نہیں کہتے اکثر؟ نہیں، ویسے آپ اٹلی سے نہیں آئے، آپ اسی پاکستان کے لوگ ہیں، اور یہی بات آپ بھی کہتے ہیں، میں بھی یہی کہتا ہوں۔ اکثر لوگ اس قابل اپنے مرتبے کے نہیں ہوتے، وجہ آپ سمجھ جاتے ہیں سفارشاں نال آ گئے نے، نظر اللہ نے آزے حسین، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ سفارشوں سے آئے ہیں، سمجھ کے نہیں آئے۔ قرآن سفارشوں والا نہیں ہے، قرآن فکر کے لیے آیا، فکر کے لیے۔ قرآن کے اندر فکر کریں گے، یہ قدم قدم پہ آپ کو سدھارتا جائے گا۔ اس کے اندر بہت سارے قصے بیان ہوئے ہیں، ان قصوں میں ایک قصہ ہے، کسی کو قصہ مباہلہ کہا جاتا ہے، جس میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مباہلے کا ذکر ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے کو کہا جاتا ہے احسن القصص، سب سے اچھا قصہ، احسن قصہ۔ یہ جو اصحاب کہف کا قصہ ہے، اسے کہا جاتا ہے قصہ عجب۔ عجب سمجھتے ہیں؟ حیران کن، عجیب۔ آپ نہیں کہتے بعض اوقات بات سمجھ میں نہ آئے، آپ کہتے ہیں عجیب آدمی ہے یار، عجیب بات۔ اچھا بعض اوقات کسی بات کو سمجھانے کے لیے کوئی لفظ نہ ملیں، پتہ نہیں کوئی عجیب جیا ہے ایسی، عجیب آپ کے اندر عجیب آپ سمجھ سکتے ہیں۔ بعض اوقات لفظ عجیب کو آپ سمجھا نہیں پاتے، اس کا معنی ہے حیران کن، ایسی بات جس پہ عقل دنگ ہو جائے، سمجھ میں نہ آئے، اسے کہتے ہیں عجیب۔ اللہ نے اصحاب کہف کے واقعے کو کہا ہے ام حسبتا ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا۔ آپ نے یہ خیال کیا ہے کہ کہف و رقیم والے ہماری قدرت کی نشانیوں میں سے کتنی عجیب نشانی تھے؟ بات سمجھے؟ ہوا کیا تھا؟ کہف کہتے ہیں غار کو، اور رقیم کہتے ہیں لوح کو، جو آپ گھر کے باہر تختی نہیں لگاتے۔ واقعہ ہے پہلے کا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے جب آسمانوں پہ اٹھا لیا، اور حضور علیہ السلام کے ولادت سے پہلے کا جو درمیان کا وقت ہے، اس درمیانی عرصے کا واقعہ ہے۔
درمیان میں چونکہ وقت بڑا گزرا ہے، کو 300-350 سال گزرے ہیں، مختلف روایات ہیں نا، سمجھتے ہیں آپ؟ مذہب بدلتے رہے، رومیوں کی حکومت تھی، رومیوں کی، یہ سارے یہودی تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام کا جو مذہب تھا، عیسائی مذہب، یہ مدم پڑ گیا تھا۔ یہ جو بادشاہ تھا، یہ کل بادشاہ نہیں تھا، اپنے علاقے کا کوئی بادشاہ تھا۔ اوپر نصرانیوں کی حکومت تھی، یہودیوں کی، نیچے انہوں نے زور دے کر چونکہ سب کو قبضے میں لے رکھا تھا، تو یہ اس کا مذہب بھی وہی ہو گیا تھا جو سرکاری مذہب تھا، بت پرستی کرتے تھے۔ یہ درمیان کا، یہ اس کا بیک گراؤنڈ ہے۔ اللہ نے اس کو کہا ہے عجیب، یہودی پھر چونکہ یہ واقعہ ہو گیا تو کسی نے لکھ کے نا اس غار کے باہر لٹکا دیا تھا، ایک تختی لکھ کے۔ ایک انگلش رائٹر ہے، اس نے بھی اس کا نام لکھا ہے 7 سلیپرز، 7 سونے والے۔ اس نے انگلش میں یہ ساری تاریخ جو لکھی ہے اس میں بھی اس کا ذکر کیا ہے۔ یہودیوں نے مسلمانوں سے کہا اگر تمہارا محمد نبی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو آپ ان سے پوچھو جا کر اصحاب کہف کیا تھے۔ اللہ نے پھر یہ سوالیہ انداز اختیار کیا ہے۔ اللہ نے فرمایا کیا سمجھتے ہو وہ کوئی بڑی نشانی تھے؟ اس سے 1000 گنا ہماری نشانیاں بڑی بڑی ہیں۔ ام حسبتا، آپ نے یہ کیا خیال کیا ہے کہ کہف و رقیم، غار والے، یا وہ جو تختی لکھ کے باہر رکھی ہے، یہ ہماری نشانیوں میں سے، قدرت کی نشانیوں میں سے کتنی عجیب نشانی تھے؟ یہ تو کچھ بھی نہیں، اس سے بڑی بڑی نشانیاں ہیں۔ انداز گفتگو کا سمجھ لیں۔ آپ نہیں کہتے، بندہ کہے جی یہ ٹیبل، آپ سے ویسے کہا جائے جو علامہ صاحب کے آگے ٹیبل پڑا ہوتا ہے وہ اٹھا لیں گے، آپ کو پتہ ہی نہ چلے پتہ نہیں کون سا ہے، آپ کہتے اوئے بس ایک خیال کیتا کہ میں بھی نہیں چک سکتا، یہ کیا ہے، اس جیسے بھلے 4 اٹھوا لیں آپ۔ گفتگو کا طریقہ سمجھ گئے ہیں؟ اب مجھے نا کیا کریں، سروں سے گزرنے کی عادت نہیں ہے، مجھے دلوں سے گزرنے کی عادت ہے۔ بات سمجھیں ذرا اس کو، بڑی اللہ نے انداز اختیار کیا ہے۔ فرمایا محبوب سے جا کے سوال کرتے ہو، شرم نہیں آتی؟ یہ کوئی چھوٹی، یہ کوئی ایسی بات ہے؟ اس سے بڑی باتیں۔ اللہ اکبر۔ پھر کیا ہوا؟ وہ کہہ رہے تھے نبی کے علم کا امتحان لینے کے لیے کہ پتہ کرو ان کے نبی کو پتہ بھی ہے کہ نہیں۔ اللہ نے فرمایا از اول فتیتو، محبوب تو یاد کر، تو تو دیکھ ہی رہا تھا ان کو۔ ہائے ہائے ہائے، کیا بات ہے یار، آپ کے سننے کی کیا بات ہے، اور اللہ وحدہ لا شریک کا کیا کمال ہے گفتگو کا۔ آگے لکھا ہے از اول فتیتو، کبھی مزہ لینا ہو نا، گھر جا کر قرآن کھول کر، چلو جو ترجمہ گھر میں پڑھا ہو اس کو ذرا پڑھ کر کبھی مزہ تو لینا، چس لیں، مزہ لیں، حظ اٹھائیں اس بات کا۔ از اول فتیتو الی الکہف، وہ وقت یاد کیجئے، کب؟ جب چند نوجوان، انہوں نے کیا کہا تھا؟ فقالوا ربنا آتنا، ربنا آتنا من لدنک رحمہ۔ جب ان نوجوان، جو چند نوجوان تھے، وہ غار میں پناہ گزین ہوئے اور انہوں نے کیا کہا؟ اے ہمارے رب، ہمیں اپنی بارگاہ سے رحمت عطا فرما، من لدنک رحمہ وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا، اور ہمیں اپنی بارگاہ سے رحمت عطا فرما اور ہمارے کام میں راہیابی کے اسباب پیدا فرما، ہمارے لیے کچھ آسانی پیدا فرما دے میرے۔ ان نوجوانوں نے کہا اللہ واقعی کہہ دیتا کہ ہاں محبوب تمہیں میں بتاتا ہوں، اصل میں تو اس وقت تھا نہیں، میں تو تھا نا۔ کاشف صاحب، شاہ صاحب کمال ہے۔ اللہ، گفتگو کا طریقہ یہ ہونا چاہیے تھا۔ میں ابھی راستے میں، میں اور میرا بیٹا ہم آ رہے تھے تو میں اپنے باپ دادا کی بات انہیں کوئی سنا رہا تھا، تو میں یہ تو نہیں کہہ سکتا بیٹے تجھے تو سارا ہی پتہ ہے، تو دیکھ تو سارا ہی رہا تھا، تجھے تو سارا ہی پتہ ہے، تو یہ بھی سمجھے گا کہ اس سے بڑا بے وقوف ہی کون ہی، میں کب تھا اس وقت۔ گل سمجھ گئے ہو؟ ایویں ہسدے ہسدے سنتے رہو تو بس اے سردی دا کوئی اندازہ، کوئی پتہ ہی نہ لگے سردی کی ہے تو گرمی کی ہے۔
اور مجھے بندے اس طرح غور سے سنتے ہیں نا، اللہ دی قسم بڑا مزہ آتا ہے. اور یہ آپ کو اپنی قسمت پہ، اس کی قدرت پہ آپ کو اس کا شکر ادا کیا کریں. الحمدللہ کہ یہ ساری باتیں آپ کو سننے کو ملتی ہیں. میں آج جب اس کو کھول رہا تھا تو میں نے ایسے ہی حضور شیخ الاسلام کا یہ خطاب نکالا اصحاب کہف پہ، تو اس کا عنوان تھا اصحاب واقعہ کہف کی عشقی تفسیر. سر اٹھایا جی بندہ جس کو سمجھ آ گئی ہے، علمی نہیں عشقی. میں نے فوراً بند کر دیا. میں نے کہا اس کو چھیڑ لیا تو جو پہلے ذہن میں ہے وہ نکل جائے گا. اس کو اگلے جمعے اگر اللہ نے چاہا تو اس کی تفسیر اگلے جمعے کریں گے کہ یہ اصحاب کہف بھی اندر ہیں، اس کی غار بھی اندر ہے، اور وہ جو کتا تھا وہ بھی اندر ہے، وہ بادشاہ بھی اندر ہے، وہ بت پرست بھی اندر ہے، سب کچھ ہے. بس میں نے تھوڑا سا سنا، میں نے کہا نہیں اس کو ایک بار بند کرتے ہیں، اگلے جمعۃ المبارک کو چھیڑنے کی کوشش کریں گے اگر آپ نے ساتھ دیا تو. نہیں تو ایسی بھی کوئی سنتا شروع کرا لواں گے. خیر ہے، کوئی گل نہیں. ساری زندگی یا سنتا پڑھنے میٹھی میٹھی سنتیں. کہا واہ صدقے جاواں تیریاں میٹھیاں میٹھیاں. ایک تیرا میٹھا ہی تو لے دے کے بہ گیا ساری قوم نو. تھوڑا جہا کدے نال کوڑا کوڑا بھی کھواندا نا تو میٹھا جلدی ہضم ہوندا رہندا. آپ کو پتہ ہے میٹھا ہی تو وزن کیا بڑھاتا ہے چوری صاحب؟ میٹھا. زہر ہے، اسے کہتے ہیں پوائزن. یہ زہر ہے میری جان. جو چینیاں دے پھکے مار دے ہو نا، یہ زہر ہے. اس سے کیا بنتا ہے؟ وزن بڑھتا ہے. بندہ اپنا وزن بھی کم کرنا چاہے اور میٹھا بھی کھاتا رہے، اللہ کی قسم میڈیکل کہتی ہے جھوٹا ہے. وزن کم کرنا ہے نا تو پھر میٹھا چھوڑنا پڑے گا. تسی بھی میٹھا میٹھا تھوڑی دیر واسطے چھڑے ہو. ذرا ادھر آئے. تو چھڑ کے انہوں نے وہ تیرا جا کے رکھ دیتا ہے. یہ تھوڑا تھوڑا دور ہوتا گیا تو انشاءاللہ دور ہی رہے گا. ہم اس والے ہیں نہیں. بس اس پہ کافی ساری گفتگو ہو گئی. اب جو بات آپ کو سمجھانی ہے نا، گفتگو کا ایک انداز ہوتا ہے. جو بات جب یہ نہیں تھا تو جب وہ یاد کروانی ہے تو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ تو یاد کر. اللہ فرماتا محبوب تجھے تو پتہ نہیں، تو اس وقت تھا نہیں. میں تجھے بتاتا ہوں یہ چند نوجوان تھے، یہ اس طرح ان کے ساتھ یہ ہوا تھا، طریقہ یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. اللہ کی عزت کی قسم، اس کا معنی ہے جب. اللہ نے فرمایا محبوب از اول فتیت، محبوب تو یاد کر. وہ وقت یاد کیجئے جب چند نوجوان غار میں آ کے چھپے اور انہوں نے کیا کہا؟ ربنا آتنا من لدنک رحمہ، اے میرے مالک ہمیں اپنی رحمت سے نواز، اور وہی لنا من امرنا رشدا، اور میرے مالک ہمارے لیے آسانیاں پیدا کر. ہم مشکل میں ہیں. اب نہیں سمجھ آئی؟ اور آسان کرتا ہوں تاکہ سب کو سمجھ میں آ جائے. عرض کی میرے مالک ہم مشکل میں ہیں، ہمیں کوئی مشکل کشا عطا کر. ہمیں کوئی مشکل کشا عطا کر. پھر کیا ہوا؟ اللہ فرماتا ہے فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا، پس پھر ہم نے غار میں گنتی کے چند سال ان کے کانوں پر تھپکی دے کر انہیں سلا دیا. مجھے باقی سب کے ساتھ کوئی سروکار نہیں. سارے توجہ کرو تو سب کی قسمت کو سلام ہے، ورنہ 2 4 5 بندے جو بڑے پیار والے ہو بالخصوص توجہ کرنا، باقی مرضی کے مطابق کرنا. اللہ نے یہ نہیں کہا. اللہ نے فرمایا میں نے پھر مشکل کشائی کیا کی؟ صرف غار نہیں دی، آذانہم، اللہ فرماتا ہے تھپکی دے کے سلا بھی دیا. لفظ تھپکی کو سمجھو یار. تھپکی کون دیتا ہے؟ ماں تھپکی دیتی ہے. کب؟ جب غم کی حالت میں ہو. نہیں، جب بچے کو بہت زیادہ پیار کرنا چاہے نا تو لوریاں دے دے کے مائیں سلایا کرتی تھی. یار یہ کل کی باتیں ہیں. ساتھ میں ایک تھپکی دیتی تھی، نال ساتھ کہتی تھی اللہ اللہ. یہ کیا تھا؟ یہ لوریاں تھی میری جان. آپ کی میری والدہ تک تو ہمیں یوں ہی سلاتی رہی. آج تب تک یہ بغاوت نہیں ہوئی تھی. آج آپ کا نصیب ہے. میں کیا کر سکتا ہوں؟ میں نہیں کر سکتا، آپ بھی کچھ نہیں کر سکتے. ہاں گھروں کے حالات بدل لو تو پھر ہو سکتا ہے سب کچھ.
اللہ فرماتا ہے میں نے صرف نیند کا غلبہ نہیں دیا، اللہ فرماتا ہے میں تھپکیاں دے دے کے سوایا انہوں نے۔ میں تھپکی کیسے سمجھاؤں، خدا کی عزت کی قسم۔ اب اس سے جو دوسری بات سمجھ میں آئی ہے نا، لفظ تھپکی کے لیے گھر جا کے 5 ترجمے مختلف مترجمین کے اٹھانا اور دیکھنا، سب نے آذان کا ترجمہ تھپکی کیا ہے۔ کیا کیا ہے؟ کس کا معنی؟ لفظ آذان کا۔ اب اپنے مقدر پہ ناز کر، اللہ نے تیرے لیے دن میں 5 بار تھپکیوں کا انتظام کیا، کسی کے لیے 3 بار کیا ہے کہ میرا بندہ تھک گیا ہے کام سے، اب آ جا میں تجھے تھپکی دے کے تھوڑی دیر کے لیے سکون کی وادی میں لے جاؤں۔ آپ کو آپ کا چاہنے والا کہہ دے، آپ کی زوجہ محترمہ کہہ دے، اس سے بڑھ کر کیا چاہنے والی ہوتی ہے۔ اچھا کمال ہے، ماں کی بات کہہ دیں تو چہرے سیریس ہو جاتے ہیں، زوجہ محترمہ کا نام لے لیں تو چہرے پہ ہلکی ہلکی مسکراہٹ آ جاتی ہے، حالانکہ آپ کی مسکراہٹیں چھینی اسی رشتے نے ہیں، میری نہیں ہے، میں آپ کی بات کر رہا ہوں، کیونکہ جتنے چالو تسی ہو نا، اچھا جن کی نہیں ہوئی تو وہ بات جان بوجھ کے کہا کیسا کیویں فروخی صاحب مزہ آندا ہے، میں کہا لے کے دیکھ لو، بہت زیادہ مزہ آتا ہے نا تو لے کے دیکھ لو، یہ بھی کوئی طریقہ نا۔ زوجہ محترمہ کہہ دے اللہ کے بندے سارے دن کے تھکے ہوئے ہو، اب تھوڑی دیر کے لیے آرام کر لو، آپ کے دل میں اس کی عزت نہیں بڑھتی کہ کتنا احساس کر رہی ہے؟ آپ دکانوں میں ہوتے ہیں، اللہ فرماتا ہے ایک بندے کی ڈیوٹی لگا کہہ دو حیا علی الصلاۃ، آزان، لفظ آزان پہ کوئی اختلاف نہیں۔ جس بھی مسلک کا بندہ جو نماز سے پہلے آپ کو بلایا جاتا ہے، اس کا کیا نام رکھا ہے آپ نے؟ آزان کا معنی تھپکی نہ ہو، میں مجرم جناب آپ کا۔ اللہ نے کہا ہے میں تیرے لیے تھپکیوں کا انتظام یہاں بھی کر رہا ہوں، ہر وقت نہ کماندے رہا کر، کس وقت آ نہ میرا کر دے، دروازے کھلے نے تیرے واسطے، آ تھوڑی دیر کے لیے سکون کی وادی میں جا۔ آپ کہتے نہیں مجھے تو کام کرنا ہے، وہ مغرب کے وقت بلاتا ہے، آپ کہتے ہو مجھے کلوزنگ کرنی ہے، وہ عشاء کے وقت بلاتا ہے، آپ کہتے ہو مجھے خبریں سننی ہیں، وہ فجر کے وقت بلاتا ہے، آپ کہتے ہیں میں کہتا ہوں ہم نے اس وقت ہمیں نیند آ رہی ہے، وہ بلاتا ہے ہم جانا نہیں چاہتے، شکوہ پھر اس کے ساتھ ہے پتہ نہیں کیڑی گل تو غصے ہے، وہ غصے نہیں ہے، غصے تو ہے، وہ تو بار بار بلاتا ہے اور تو جاتا ہی نہیں۔ اس کا نقصان کیا ہوا؟ جو کماتے ہو اللہ نے اس میں سے برکت چھین لی، اگر وہی برکت مل جاتی، وہ تھوڑا سا جس کو برکت مل جاتی ہے پھر ایک پیالے سے 72 لوگ دودھ پی جاتے ہیں، اور جب برکت نہیں رہتی گھر کے سارے افراد کماتے رہیں، خوشیوں پہ نہیں جا سکتے، غمیوں پہ نہیں جا سکتے۔ میاں صاحب جو ہوتے ہیں گھر کے، وہ کسی آفیسر ہوتے ہیں، جو ان کی زوجہ محترمہ ہوتی ہے وہ ہیڈ مسٹریس ہوتی ہے، 1,00,000-1.25 میاں صاحب کی تنخواہ ہے، 70,000 ان کی مسز کی تنخواہ ہے، مگر بچے سکول پڑھتے ہیں، ان کی فیسوں میں ہی اور بلز میں ہی ساری تنخواہیں چلی جاتی ہیں، خوشیوں پہ نہیں جا سکتے، غمیوں پہ نہیں جا سکتے، معاملات نہیں کر سکتے، کیوں؟ اللہ نے کثرت دی ہے، برکت چھین لی۔ اللہ کے بلانے پہ نہیں آؤ گے اللہ برکت چھین لے۔ حضور نے جب بھی دعا کی ہے اللہ نے کہا، اللہ سے عرض کی میرے مالک ہمیں برکت عطا کر۔ کیا بولیے جی، آپ 2-4 بندے بول رہے ہیں جی کیا عطا کر؟ برکت عطا کر۔ حضور نے عرض کی میرے مالک میرے مکہ میں برکت عطا کر، میرے مدینہ میں برکت عطا کر۔ ویسے کرنی کی طرح منہ کر کے حضور عرض کرتے، اللہ کی حضور عرض کرتے میرے مالک میرے یمن میں برکت عطا کر۔ ایک مولوی تھا جی، وہ آیا حضور کی بارگاہ میں، کہتا جی میرے نجد کے لیے بھی دعا کر دے۔ حضور نے منہ موڑ لیا، دعا ہی نہیں کی ہیں جی۔ مکہ سے کوئی آئے تو اسے کہتے ہیں مکی، مدینہ سے آئے تو اسے کہتے ہیں مدنی، جو نجد سے آئے اسے کیا کہتے ہیں؟ نجدی۔ وہ نجدی تھا جو کہہ رہا تھا ہمارے لیے بھی دعا کر دیں، حضور نے منہ ہی موڑ لیا، اور جس سے حضور منہ موڑ لیں اس سے راضی نہیں ہوتے۔ بات سمجھیں؟ ان کی سنگت اختیار کرو جن سے حضور راضی ہوں، جن کے لیے دعائیں کرتے رہیں۔
اللہ اکبر. اللہ فرماتا ہے فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا، ہم نے کچھ سال ان پہ نیند کا غلبہ عطا کر دیا. کیا کیا؟ اللہ نے نیند عطا کر دی. کیا بولیے کتنے سال؟ اللہ نے یہ نہیں بتایا کتنے سال، فرمایا کچھ سال ہیں گنتی کے. تحقیق کرنے والوں نے بتایا ہے کہ تقریباً 300 اور کچھ سال سوئے رہے. کیا کرتے رہے؟ سوئے رہے. پھر کیا ہوا؟ ثم بعثناہم لنعلم ای الحزبین احصی لما لبثوا امدا. پھر ہم نے انہیں اٹھا دیا کہ دیکھے دونوں گروہوں میں سے کون اس مدت کو صحیح شمار کرنا والا ہے جو غار میں جتنا عرصہ وہ ٹھہرے رہے. اللہ فرماتا جب ہم نے انہیں اٹھایا نا پھر کیا ہوا؟ نحن نقص علیک نبأہم، اب ہم آپ کو اس کا صحیح حال بتاتے ہیں. بالحق صحیح بتاتے. پہلے اجمالاً بیان ہوا، اب تفصیلاً بیان ہو رہا ہے. اللہ فرماتا ہوں اب نا ہم تمہیں ٹھہر کے ساری بات سمجھاتے ہیں. آپ موٹی بات بتا دینا، آپ کو سمجھ آئی، اس کو صحیح سمجھ نہیں آئی، آپ کہتے ٹھہر ہوں میں تینوں پوری گل سنانا. کہ میں سمجھ چاہے یار تسی بھی ہر جمعے سوچ کے بیٹھ دے ہو پتہ نہیں فاروقی صاحب ہر ویلے نا مشکا کس کے بیٹھے ہوں. کدے کوئی گل اندر دی چس لین واسطے بھی سن لیا کرو. سبحان اللہ. اللہ فرماتا ہے میں آپ کو اس کا حال سناتا ہوں. پھر کیا ہوا؟ انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدا. فرمایا بے شک وہ چند نوجوان تھے جو اپنے رب پر ایمان لائے، اور ہم جب وہ ایمان لے آئے تو ہم نے ان کے لیے نور ہدایت میں اور اضافہ کر دیا. باقی سارا طبقہ بے ایمانوں کا تھا، وہ چند نوجوان تھے. اس کا مطلب ہے اللہ کو بھی وہ نوجوان پسند ہیں جو ایمان والے ہو جائیں جوانی کے عالم میں. جوانی کی اصل جگہ، اصل جوانی ہوتی ہی وہ ہے کہ جس میں توبہ نصیب ہو جائے، جس نوجوانی میں بندہ اس کا ہو جائے. اللہ اکبر. پھر کیا ہوا؟ اس کے ہم نے اضافہ کر دیا. وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا، اور ہم نے ان کے دلوں کو اپنے رب تو نسبت کے ساتھ مزید مضبوط کر دیا. پھر کیا ہوا؟ فَقَالُوا رَبُّنَا، انہوں نے کہا اے ہمارے رب، رب السماوات والارض. جب وہ اپنے بادشاہ کے سامنے کھڑے ہو کر کہنے لگے کہ ہمارا رب تو وہ ہے جو آسمانوں کا بھی رب ہے اور زمینوں کا بھی رب ہے. آپ اس بات پہ راضی نہیں کہ آپ کو سارا خطاب قرآن سے سنایا جائے؟ پھر انہیں کہا رب کو مانتے ہو؟ جی مانتے ہیں. اللہ کو مانتے ہیں جو آسمانوں کا بھی رب ہے زمینوں کا بھی رب ہے. پھر بادشاہ نے کہا اس کا مطلب ہے مجھے نہیں مانتے؟ یہ بادشاہ کا دربار تھا تو راستے میں جتنے موڑ اس نے بنائے تھے آنے کے لیے، ہر موڑ پہ ایک بت لٹکایا ہوا تھا. وہ کہتا تھا مجھ تک پہنچنے سے پہلے ان کو جھک کے آؤ. وجہ کیا ہے؟ ان کو جھک کے آئے گا تو مجھے جھکنے کے لیے اس کی پریکٹس ہو چکی ہوگی. میں آپ کو ساتھ میں فکر بھی تو دیتا رہوں نا. میں جمعہ کس لیے پڑھانے آیا ہوں؟ خالی ترجمہ تو آپ گھر بیٹھ کے بھی سمجھ سکتے تھے. اس کا اصل مقصد یہ تھا کہ یہ جس موڑ پہ بھی مڑے گا. چودھری پرویز صاحب کبھی سامنے ہو کے بیٹھے نا ادھر، کبھی آگے آ جائیں یا کبھی ادھر تھوڑا سامنے ہو کے بیٹھے. اللہ آج میں آپ کو فون کرنے لگا تھا، میں نے کہا آج آپ کے کہتے ہیں بھی جمعے دیاں شادیاں چھڑ کے سانو دیدار کرایا کرو. اللہ آپ کو برکتیں عطا فرمائے. اس کا مقصد یہاں سے جو منہاج القرآن نے فکر لی ہے وہ یہ ہے کہ جگہ جگہ جب وہ جھکتا رہے گا تو بادشاہ کو جھکنے کے لیے کوئی اس کے پاس دلیل نہیں ہوگی، وہ جھک جائے گا آسانی کے لیے. اب سمجھ آئیے اللہ نے دن میں 5 نمازیں کیوں رکھی ہیں؟ ہائے ہائے ہائے، تاکہ آپ کی پریکٹس ہوتی رہے. کس بات کی؟ کہ جس کو دن میں 5 مرتبہ جھکتا رہا ہوں، جب کبھی حق کے بغیر باطل آئے اور تجھے کہے مجھے جھک، تو پھر تجھے حسین کی نماز یاد آ جائے. مصطفیٰ نے مدینہ میں بیٹھ کر سورہ کہف کی تلاوت کی اصحاب کے درمیان. حسین کے کٹے ہوئے سر نے کوفہ کے بازاروں میں تلاوت کی سورہ کہف کی.
ہر تاریخ میں لکھا ہے، چونکہ کربلا کا واقعہ، کربلا قرآن میں ہے، تاکہ آپ سمجھ جائیں کبھی کل کو کوئی اور بات نہ ہو جائے. کربلا قرآن میں ہے، کربلا کا پورا واقعہ تاریخ میں ہے. آپ کہیں یہ کیسی بات ہے؟ جی، کربلا کی فکر ہی قرآن کی فکر ہے. جو بندہ نہیں بول سکا وہ ایک بار تھوڑی کوشش کرے، صاحب کال ہو جائے، صاحب کال بولے، ذرا بات کی سمجھ آ جائے. کربلا کی فکر قرآن میں ہے، کربلا کا واقعہ تاریخ میں ہے. اگر کربلا کا واقعہ بھی، کربلا کی فکر بھی صرف تاریخ میں ہوتی تو جنہوں نے تاریخ کو بدلا ہے وہ قرآن کو بھی پھر بدل دیتے. اللہ نے کیا کیا؟ انہیں کربلا سمجھ میں ہی نہیں آنے دی. ہائے 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 ہائے، اگر ان ظالموں کو کربلا سمجھ میں آ جاتی کربلا ہوتی ہی نہ. انہیں سمجھ آ جاتی کہ قرآن میں ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی. نبی پر دو کام ہو رہے ہیں. ایک کام ہو رہا ہے، فرشتے بھی کر رہے ہیں، اللہ بھی کر رہا ہے. فرشتے اپنی بساط کے مطابق درود بھیجتے ہیں، اللہ اپنی شان کے مطابق مصطفیٰ پہ درود بھیجتا. اللہ کہتا کیا؟ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، صلو، تم بھی درود میں شامل ہو جاؤ. ایک بات ہے، ہو سکتا ہے چند بندے غصہ کر جائیں، مگر جن کو سمجھ آ گئی وہ دعا دیتے رہیں گے. اللہ نے لوگوں کو شامل کیا ہے درود پڑھنے کے لیے. سمجھ آ جائے نا؟ اللہ کی قسم یہ ساری سردی اتر جائے گی. اللہ نے لوگوں کو شامل کیا ہے ایمان والوں کو درود میں. کس لیے؟ کہ تو درود پڑھ. تو نے ان پہ درود پڑھنا شروع کر دیا ہے. نہیں سمجھے؟ ابھی بھی نہیں سمجھے. اباسیوں جمائیوں سے نہیں بات سمجھ میں آتی. کان کے دروازے نا، دل کے دروازے ذرا کھول لے. اللہ نے کہا ایمان والو آ جاؤ. مالک تو ہم پہ درود بھیج رہا ہے. کہا نہیں، تم بھی درود بھیجو. ہم نے درود بھیجنا ہے. نہیں، میرے الوے کھو ذرا. ہم نے درود بھیجنا ہے، ہم پہ درود نہیں آ رہا. ہم نے درود بھیجنا ہے. پھر کیا کرنا ہے؟ اللہ تو ہماری فطرتوں کا بھی خالق ہے. اللہ کو تو پتا تھا اس امت نے، اس بندے نے کہاں جانا ہے. اللہ نے فرمایا صرف درود اللہ نہ بنی، صلو علیہ وسلموا. پہلا کام کر، درود بھیج، پھر سلام بھیج. کیا کر؟ سلام بھیج. جب تو سلام بھیجے گا تو تجھے علیہ السلام جلدی سمجھ میں آ جائے گا. تجھے پھر لڑنا نہیں پڑے گا کہ رضی اللہ عنہ کہیں یا علیہ السلام. اللہ نے 3 کام کہا صلو، درود بھیجو، وسلمو، اور سلام بھی بھیجو. پھر فرمایا وتسلیما، فرمایا پھر تسلیم بھی کر. آپ جی حاجی صاحب سلامت رہیں، آپ سارے جی سیالوی صاحب سلامت رہیں، آپ سارے جی. فرمایا تسلیم کر. اگر ان بدبختوں کو سمجھ آ جاتی تو انہیں قرآن فکر دے دیتا. تو بات تو اتنی سی تھی کہ جن پہ درود پڑھا جائے ان کے ساتھ لڑا نہیں جاتا، انہیں تسلیم کیا جاتا. سلامت رہیں. انہیں تسلیم. وولٹیج تھوڑے نہیں تھوڑا جی ہور اگر ودا لو، آواز نو تھوڑی ودایو جی. میں تنگ ہو گیا، یقین کرو بہت زیادہ زور لگ رہے ہے. ہلکا سا اگر اس کا ایکو بھی کھول دیں نا، بیس اس کا بے شک تھوڑی سی کم بھی کر دیں، تھوڑا سا ایکو کھول دیں تو آج کے دن ہم گزارا کر لیں گے. دیکھیں نا کچھ ٹھیک ہوتا جا رہا ہے. اور خالی بیس دے نام تے مینوں ہمیں بدنام کر دیا ہے. وہ بیس کسی اور کو پسند ہے، مجھے نہیں. واہ واہ سے بات سمجھ گئے ہیں کہ تسی باہر جا کے کی سن دے ہو.
کس کو بیس پسند ہے وہ آپ کو سارا پتہ ہے. اب میں چونکہ ذکر ایسا چھیڑ رہا ہوں ورنہ مجھے کہہ دینے میں تو آر نہیں ہے. میں مدنا فاروقی صاحب بیس میں خطاب کرتے, میں کہا نہیں جتنی آواز میری اچھی ہے اچھی نو ای کو کہندے نے. اب میں اس میں خطاب نہ شروع کر دوں, میں بات چھوڑتا ہوں, آگے بات چلتے ہیں. کربلا قرآن میں ہے, واقعہ تاریخ میں ہے, تاریخ کی ہر کتاب میں لکھا ہے کہ جب یہ سر حسین کوفے کے بازاروں میں پھرایا جا رہا تھا نا, ایک بندہ اپنی چھت پہ بیٹھ کر قرآن کی تلاوت کر رہا تھا اور اس نے یہی آیت پڑھی, ام حسبتا ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا. اللہ فرماتا ہے یہ جو کہف والے تھے یہ میری عجیب نشانیوں میں سے تھے. اس نے آیت چھوڑی, یہاں انگلی لی دانتوں کے نیچے اور حیران ہونا شروع ہو گیا, ایسے بھی بندے گزرے تھے. اتنی دیر میں اس کے سامنے سر حسین گزرے. سر حسین نو کے نیزاں پہ تھا, سب سے اونچا تھا. ابھی بھی فکر نہیں ملی کہ یہ وہ سر حسین ہے جو کٹ کر بھی سب سے بلند رہتا. اگر فکر سمجھ آ جاتی تو یزیدیوں کی لڑائی تو یہی تھی کہ جو 5 وقت اللہ کے حضور حسین جھکتا رہا وہ یزید کے سامنے نہیں جھکتا. بیٹھے ہو سارے یار, جو اللہ کے سامنے جھکے وہ کسی یزید کے سامنے نہیں جھکتا. لڑائی تو یہی تھی کہ حسین کو جھکا لیا جائے. جب حسین کا سر کٹ گیا تو چاہیے تو یہ تھا کہ گلیوں میں رولتے, اس کی سر بلندی دیکھ. جس کا کٹا ہوا سر بھی سب سے بلند رہے اسے حسین کہتے ہیں. سر حسین سامنے آیا نا, عقل پھر بھی نہیں آئی, عقل پھر بھی نہیں آئی. سامنے آیا, یہ آیت پڑھ رہا تھا, مولا حسین کے سر سے آواز آئی, او اصحاب کہف پہ غور کرنے والے, تم نے ہم پہ کبھی غور نہیں کیا؟ ہائے ہائے, تو نے کبھی ہم پہ غور نہیں کیا, ہم اس سے بڑی نشانی ہیں. آپ حیران ہوں گے, ان سے بھی بڑی, جی میری جان, ان سے بھی بڑے, کیونکہ وہ جو چند نوجوان تھے وہ رسول کی آل نہیں تھے, وہ رسول کے غلام تھے. آل بہتر ہوتی ہے, غلام کم تر ہوتے ہیں, کم تر. غلام نیچے رہتا ہے. اصحاب غلامی رسول میں ہیں, حسین آل رسول میں ہے. اللہ اکبر. آپ نے فرمایا ہم پہ کبھی غور نہیں کیا, اس کا مطلب ہے حسین کے کٹے ہوئے سر نے بھی ہارون آباد والو یہ دعوت دی ہے, ہمیں فقط ذکر تک محدود نہ رکھو, ہم پہ غور کرو. غور, ہم پہ غور کرو گے تو تمہیں فکر ملے گی. کربلا کی فکر یہ ہے کہ دن میں 5 مرتبہ جھکتے ہو, یہ پریکٹس ہے اس بات کی کہ جو اللہ کے سامنے جھکے وہ کسی یزید کے سامنے پھر نہیں جھکے. اللہ اکبر. پھر کیا ہوا؟ اللہ فرماتا ہے وہ بادشاہ کی دربار میں کھڑے تھے, انہوں نے کہا ہمارا رب وہ ہے رب السماوات والارض. ان کا اس کا مطلب ہے مجھے بھی نہیں مانتے ہو؟ اس نے کہا لن ندعو من دونہ الہا لقد قلنا اذن شاتتا. اس نے کہا ہم اس کے سوا کسی جھوٹے معبود کو نہیں مانتے. ہائے, گفتگو کا انداز تو دیکھیں ذرا. بادشاہ کے سامنے کھڑے ہیں, ورنہ کہہ دیتے جان بچانی تو فرض ہے. وہ جو جان بچانے والی تمہیں پھکیاں دی جاتی ہیں نا وہ اور ہیں. حسین بھی جان ہی بچا لیتے. حسین نے جان بچا کر خود جان نہیں بچائی, حسین نے جان دے کر تیرے لیے ایمان بچایا. اس کا مطلب ہے ایمان جان سے بھی زیادہ عزیز ہے. فکر یہ ملی اس کا. پھر آگے مزید ہوئے, کہنے لگے ہؤلاء قوم اتخذوا من دونہ الہا. کہا یہ ہماری قوم کے لوگ ہیں جنہوں نے اس کے سوا کئی معبود بنا رکھے ہیں. اب گفتگو آپ کو میں سمجھاؤں کیسے. بادشاہ بیٹھا ہے, سامنے چند نوجوان کھڑے ہیں, کہ نہیں مندے؟ ان کا جی نہیں تو تو نہیں مندے. پھر اس کا مطلب کس نو مندے ہو؟ اس نے کہا ہمارا رب وہ ہے جو آسمانوں کا بھی رب ہے, جو زمینوں کا بھی رب ہے. پھر وہ جو اس کی کچہری میں بیٹھے تھے, اس وقت کے یزید کے جو دربار میں بیٹھے تھے نا, ان سے مخاطب ہو کے کہا
یہ ہماری قوم ہے جنہوں نے اور خدا مان لیے ہیں، ہم نہیں مانتے۔ ہائے ہائے، اللہ اکبر۔ اگر ہم نے ایسا کیا، اللہ اکبر، لولا یاتون علیہم بسلطان، آگے یہ ساری بات، یہ ہماری قوم کے لوگ ہیں جنہوں نے اس کے سوا معبود اور بنا لیے ہیں، تو یہ ان کے معبود ہونے پر کوئی واضح دلیل ہے ان کے پاس؟ رب تو وہ ہے، سچا تو وہ ہے، یہ تو سارے باقی جھوٹے ہیں۔ پھر فمن اظلم ممن افترا علی اللہ کذبا، اس نے کہا اگر ہم نے ایسا کیا، یہ جو اس سے بڑھ کر کون ظالم ہوگا جو اللہ پر بھی جھوٹا بہتان باندھے۔ بات سمجھے؟ سورۃ الکہف کی تلاوت مصطفیٰ نے مدینہ میں کی، حسین نے مکہ اور کوفہ میں کی۔ کیوں؟ میں آپ کو مزید آسان کر دیتا ہوں۔ مصطفیٰ نے مکہ اور مدینہ میں کی، حسین نے کوفہ اور شام میں تلاوت کی۔ وجہ مجھ سے سمجھ لیں تاکہ آپ کی فکر درست ہو۔ اللہ نے یہ بتانا چاہا جس فکر کے لوگ مکہ کے تھے اسی فکر کے لوگ کوفہ کے بھی تھے، جس فکر کے لوگ مدینہ میں تھے۔ آپ تو مدینہ کا نام سن کر جذباتی ہو جاتے ہیں نا۔ مدینہ کے لوگ، مجھے ایک بات بتاؤ، مکہ کے لوگ حضور کی قدر کرتے، حضور مدینہ ہی جاتے؟ سر تو ہلا دے۔ مصطفیٰ کی قدر نہیں کی تو مکہ چھوڑ دیا۔ مدینہ کے لوگ حسین کی قدر کرتے تو حسین مدینہ ہی چھوڑتے۔ قدر ہی تو نہیں نہ کی۔ یہ قدر اگر ہو جائے تو پھر تو کربلا بپا ہی نہ ہوتی، ان کو پتا ہوتا۔ مگر ہوا کیا؟ محبوب نے مکہ چھوڑا، مدینہ کی طرف گئے، نواسے نے مدینہ چھوڑا، کربلا کی طرف گئے، صرف اس لیے کہ اس قوم کو کوئی فکر مل سکے۔ اب کیا ہوا؟ وہاں جا کر حسین نے بھی اس لیے دی کہ ان کو فکر آ جائے، مصطفیٰ نے بھی مکہ اور مدینہ میں اس لیے سورہ کہف کی تلاوت کی کہ ان کی فکر درست ہو جائے۔ بات سمجھ گئے؟ اللہ اکبر۔ اب یہ سلسلہ چلتا چلتا، اب یہ اگر اسی بات پہ چلتے رہیں گے نا، فرمایا یہ 300 سال تک سوئے رہے۔ واقعہ چونکہ بڑا لمبا ہے، مجھے ختم کرنا ہے۔ جب یہ 300 سال گزر گئے تو ساتھ میں کتا بھی شامل ہو گیا تھا۔ کتے کی بات میں نے آپ کو بتا دی تھی، اس نے کہا تھا یہ اسے پتھر مارتے رہے، اس نے زبان مانگی، اس نے زبان مانگ کے کہا میں تم پہ بھونکتا نہیں، مجھے ساتھ لے لو۔ کتا بھی ساتھ چلا گیا۔ اس کی تعداد کیا ہے؟ آگے اللہ نے یہ بھی کہا ہے سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ، کوئی کہیں گے کہ وہ 4 تھے اور چوتھا ان کا کتا تھا، کوئی کہیں گے وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ، کچھ کہیں گے کہ 5 تھے اور چھٹا ان کا کتا تھا۔ اللہ فرماتا ہے رجمًا بالغیب، یہ بن دیکھے اندازے ہیں۔ وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ، اور کچھ کہیں گے کہ چھٹا وہ 7 تھے اور 8واں ان کا کتا تھا۔ یہ بات کہہ کے قل، محبوب آپ ان سے کہہ دیں ربی اعلم بعدتہم ما یعلمہم الا قلیل، فرمایا آپ کہہ دیجئے کہ اس کا صحیح تعداد کو صرف میرا رب ہی جانتا، اور سوائے چند لوگوں کے ان کی تعداد کو کسی کو نہیں پتا۔ چند لوگوں کو پتا ہے، کن کو؟ جن کو وہ بتا دیتا ہے۔ بات سمجھیں؟ ہر ایک کو نہیں پتا چلتا۔ یہ 300 سال تک سوئے رہے ان پہ، اور اللہ نے اس کی بتائی ہے حیت بتائی ہے۔ اللہ فرماتا ہے اے سننے والے وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ، فرمایا سننے والے جب وہ سو رہے تھے تو انہیں دیکھتا تو یہی خیال کرتا کہ یہ جاگ رہے ہیں۔ مجھے دیکھیے، اللہ نے فرمایا واقعہ اصحاب کہف کا واقعہ سننے والے، اگر تو انہیں دیکھ لیتا تو تیری آنکھ اسے دیکھتی کہ یہ جاگ رہے ہیں حالانکہ وہ سو رہے تھے۔ یہ دیکھیں اے سننے والے، حضور شیخ الاسلام نے ترجمہ کیا ہے، اے سننے والے تو انہیں دیکھے تو بیدار خیال کرے گا حالانکہ وہ سوئے ہوئے ہیں۔ وہ اندر جا کے لیٹ گئے، اللہ نے ایک نیند کا غلبہ اس طرح دے دیا۔ اچھا میں آپ کو سمجھا دوں، بعض اوقات کئی بندوں کی عادت ہے وہ سوتے ہی آنکھ کھول کے ہیں۔ بندہ ڈرتا ڈرتا کبھی دیکھتا ہے، آپ کہتے سوتا ہوا ہے، کہتے نہیں جاگتا ہے،
گھر کا بھیتی پر بتاتا اور نہیں یہ سوندا ہی انج ہے توڑا حادثہ فیصلہ کر دیندہ ہے کہ تنو ساریاں گلاں دا پتہ ہے. اللہ فرماتا ہے تم دیکھتے تو وہ یوں لگتا جیسے جاگ رہے ہیں. اللہ فرماتا ہے تھے وہ سوئے ہوئے. اور کمال کیا ہے, وہ اندر لیٹ گئے, باہر کتا بیٹھ گیا. اللہ کی عزت کی قسم ہارون آباد والو, اللہ نے اس کتے کے بیٹھنے کے انداز کو قرآن میں بیان کیا. اللہ فرماتا ہے کیا ہوا, پہلے سورج کو بیان کیا, فرمایا وَتَرَى الشَّمْسَ اِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ, فرمایا جب آپ دیکھتے جب سورج طلوع ہوتا تھا تو ہم غار کے دائیں جانب سورج کو کر دیتے تھے. سورج نکلتا تھا ہے. آپ کہتے ہیں نا, آپ زیادہ محبت کے ساتھ کسی کو اگر دعا دیں نا تو آپ کہتے ہیں انشاءاللہ تینوں تتی ہوا بھی نہ لگے. میں قرآن پہ ہاتھ رکھ کے کہتا ہوں اللہ نے ان کو سورج کی گرمی تتی گرمی بھی نہیں لگنے دیتی. اللہ نے بتا دیا سورج طلوع ہوتا تھا, جب غار تک اس کی گرمائش پہنچنے لگتی, اللہ فرماتا ان کو بھی تو سائیڈ پہ کر سکتا تھا نا, ان کو بھی. اور اللہ نے بتایا ہے, فرمایا ہم نے اس کی کروٹیں ہم نے بدلی. وہ جو 300 سال تک سوئے رہے, 300 کچھ سال, ہم اس کی کروٹیں بدلتے رہے. قرآن ہے, اللہ کروٹ ہی بدل دیتا, سورج کا راستہ نہ بدلتا. اللہ نے فرمایا نہیں, اگر ہم نے ان کے لیے سورج کا راستہ بدل دیا ہے تو حیران نہیں ہوتا جب علی کے لیے سورج پلٹ آئے تو تمہیں تکلیف کس بات کی ہوتی ہے. پھر تیری کتابوں میں ہوتا ہے ایک کتھے لکھے ہے, میں نے کہا جے سبے دی کتاب وچ اے پڑھیا ہی نا اونوں کہا مینوں اے وی سکھاوے. اللہ نے کہا ہم سورج صرف طلوع کے وقت نہیں بدلتے تھے, فرمایا جب سورج غروب ہونے لگتا تھا نا, ہائے ہائے, وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ, اللہ فرماتا جب سورج غروب ہونے لگتا تو پھر بھی دھوپ آنے لگتی, پھر ہم سورج کو تھوڑا اس طرح بدل دیتے. سورج کو بھی ادھر ادھر کیا, اس کی بھی کروٹیں بدلتے رہے. وہ جاگے کچھ عرصے کے بعد, جب 300 سال کے بعد جاگے, جاگ کے کہتے ہیں آپس میں سچی سچی دسو بلا کنی دیر ستے رہے ہیں آسی. خدا کی عزت کی قسم یہ لفظ ہے قرآن مجید. انہوں نے کہا آپس میں سوال کیا, کہنے لگے صحیح بتاؤ, قال قائل منہم کم لبستم, بتاؤ بلا ہم کتنی دیر سوئے رہے. قالو لبثنا یومن او بعد یوم, ایک کہندا ہے میں انگڑائی جی لے کے کہندا لگدا ہے کوئی ایک دن ستے رہے ہیں یا دن دا بھی کچھ حصہ ستے رہے ہیں. آپس میں فیصلہ نہ کر سکے. ان کے پاس چاندی کا کوئی سکہ تھا اپنے زمانے کا, آن لگے ویلے حتی نہیں نہ آئے. انہوں نے کہا جب یہ لے جاؤ, قرآن کہتا ہے یہ بورقکم ہاذہی الی المدینہ, وہ چاندی کا سکہ دے کر شہر کی طرف بھیجا کہ جاؤ کوئی چیز لے کے آؤ, اور ساتھ میں جا کہہ کر سمجھایا لڑی نہ کسے نال. ہر بار لڑائی اس کا حل نہیں ہوتا, کچھ معاملات کو آسانی کے ساتھ بھی سلجھایا جاتا ہے. وہ سکہ لے کے بازار پہنچا, جب کوئی چیز خریدی سکہ دیا, انہوں نے پہلے سکوں کے دیکھا, پھر آنے والے کے منہ کو دیکھا, کہنے لگے سائیاں یہ کتھوں لے لئی, یہ کہاں سے لائے ہو. حیران ہوئے, کیوں؟ کہا یہ تو کوئی 300-350 سال پہلے چلا کرتے تھے. اب وقت سمجھ آیا ہے, ان کے لیے ایک دن محسوس ہو رہا ہے, کسی کے لیے 350 سال کا 300 سال کا عرصہ گزر چکا ہے. وقت سب پہ ایک جیسا نہیں گزرتا. قیامت کے دن کئی پل صراط سے گزر کے کہیں گے, وہ تو کہتے تھے پل صراط اس طرح کی ہے, اللہ فرماتا ہے اس طرح کی, تمہارے لیے ایسی نہیں ہے. کئی قبروں سے اٹھیں گے ہزاروں سال کے بعد, پوچھیں گے کتنا عرصہ سوئے رہے, وہ کہیں گے بس ایسے کل تا لیٹے سا. اللہ کے نیک بندو, جب وقت سب پہ ایک جیسا نہیں رہتا, جب وہاں ایک شور مچ گیا, اب یہاں تک تو پھر ان کا کون ہو, کہاں سے آئے ہو, پھر یہاں حالات بدل چکے تھے. پیچھے عیسائی مذہب دوبارہ آ گیا تھا, یہودیت پہ زوال آ گیا تھا, عیسائی مذہب سرکاری ہو گیا تھا سب کا. یہ بیچارے ڈرتے ہوئے اپنا مذہب نہیں بتا رہے تھے کہ کہیں یہ نہ پہچان لے. ان کے حساب سے تو کل ہی سوئے ہیں. وہ پتہ چلا, شور مچا
کہ یہ تو وہ لوگ ہیں. انہوں نے کہا ہاں ہمارے باپ داداؤں نے کہا تھا. کچھ لوگ نوجوان تھے جو کہیں چلے گئے تھے، پھر ان کی خبر نہیں ہوئی تھی. ان کے آخر میں جا کے یہی آتا ہے کہ جب ان سب کو پتہ چل گیا تو یہ واپس آئے اور اسی جگہ پہ دوبارہ لیٹ گئے. جس رب نے انہیں 300 سال سے اوپر کا عرصہ سلائے رکھا، اسی رب نے ان پر پھر موت طاری کر دی. بات سمجھیں؟ بات صرف اتنی سی ہے، وقت گزر جاتا ہے، اس میں سے جو فکر ملتی ہے نا وہ یہ ہے خدا کے بندو اگر فکر درست نہ ہو تم قیامت تک کبھی ایک امت نہیں بن سکتے. یہاں کتا ہے مگر اللہ کہتا ہے وہ جس انداز کے ساتھ بیٹھا ہے اللہ اس کے انداز کو قرآن میں بیان کرتا ہے. تم اس کی کیفیت کو بیان کرو، تمہارے ایک ایک حرف پہ تمہیں ثواب ملتا ہے. کتے کی اس حیثیت کو، حیت کو تم بیان کرو تو اللہ تمہیں ثواب عطا کرتا ہے. وجہ کیا ہے؟ ادھر یہ ہے کتا مگر اس کے ذکر سے اللہ اجر عطا کرتا ہے. ایک موسیٰ کے زمانے کا بلم بغور تھا بندہ، عالم تھا، مگر قرآن کہتا ہے فَمَاثَلُهُ كَمَاثَلِ الْكَلْبِ، کہا اس کی مثال ایسے ہے جیسے کتا ہوتا. یہاں بندے کو کتا کہہ دیا، وہاں کتے کو مہذب کر دیا. کچھ جانور ہیں جن کا ذکر قرآن میں ہے. یعقوب علیہ السلام کو پاس آ کر نا بھائیوں نے کہہ دیا تھا، یوسف کے بھائیوں نے، کہ بھیڑیا کھا گیا ہے. یعقوب علیہ السلام نے ایک بار نہ سب کو ساتھ لیا، جنگل میں جا کر بھیڑیوں کو بلایا. بھیڑیا آ گئے، کہنے لگا، یعقوب علیہ السلام نے کہا تو نے کھایا ہے میرے یوسف کو؟ یعقوب علیہ السلام نے اللہ کی عزت کی قسم پوچھا اس بھیڑیے سے، کہا تم نے، کیونکہ کئیوں کو یقین ہو گیا تھا کہ نبی کو پتہ ہی نہیں چلا. میں کس سے بات کروں بھلا؟ کئیوں کو یقین ہو گیا تھا کہ جو آ کے جھوٹ کھڑا گیا تھا نبی کو تو پتہ ہی نہیں چلا. نبی بتا دیتا ہے ہمیں پتہ سارا ہی ہوتا ہے، بولتے اس کی مرضی سے ہیں. یعقوب علیہ السلام نے دکھانا چاہا، جنگل کے اس بھیڑیے کو بلا کرنا، سارے بھیڑی آ گئے. کہا، وہ سامنے آیا جس پہ الزام تھا، اس نے کھایا. فرمایا تم نے کھایا ہے؟ وہ کہتا ہے میں بھیڑیا ہوں، میں درندہ ہوں مگر معصوم کا قاتل نہیں. میں درندہ ہوں، میں بھیڑیا ہوں مگر میں معصوم کا قاتل نہیں. اب تو یزید کو تیرا ملا 1000 بار بچاتا پھرے، ایسے 1000 بھیڑیے، ان بھیڑیے اس ایسے یزیدوں سے وہ بھیڑیا بہتر ہے جو کم از کم معصوم کا قاتل تو نہیں رہا. اس حسین کے ماننے والوں کو آج کتنے دن ہو گئے لاشیں سڑکوں پہ رکھ کے بیٹھے. مجھے افسوس اس بات کا نہیں کہ حکمران آپ کا ظالم حکمران جو کل تک آپ کے دکھ سکھ میں جا کر سیاست چمکانے والا ظالم ترین بندہ عمران خان جو کل تک جو لوگوں کی لاشوں پہ سیاست کرتا رہا، مجھے افسوس اس بات کا نہیں کہ یہ ظالم نہیں گیا، مجھے افسوس اس بات کا ہے کہ ان کے لاشوں کی ہمارے دلوں پہ بھی کوئی اثر نہیں، کیونکہ ہمارے اندر انسانیت ختم ہو گئی، ہمارے اندر مسلک جیت گیا. ہم نے جب احتجاج کرنا ہو تو دیکھتے ہیں کہیں شیعہ تو نہیں، چلو آج تم نہیں جاتے، کل تم لاشیں اٹھاؤ گے تو وہ نہیں آئیں گے. اسی طرح اکیلے اکیلے ہو کر مرتے رہنا، ایک نہ ہونا. منہاج القرآن کی فکر یہ نہیں، ہم نے مسلک چھوڑ دیے ہیں. کوئی بول سکتا ہے تو بسم اللہ، نہیں تو فکر دینا میرا کام ہے. ہمارا مسلک کوئی نہیں. آؤ ہر بندہ ہاتھ نہ اٹھانا، بیٹے ذرا کھڑے ہو کر ایک قرارداد کی ذرا کر لو. ہمارے اندر مالک اتنی ہی سکت ہے کہ ہم یہاں ہارون آباد والوں کے اندر ایک احساس کی ایک رمق جگا دیں. جو بندہ اس قتل عام پہ جس کا دل رنجیدہ ہے وہ ذرا ایک بار ہاتھ اٹھا کر بتا ضرور دے کہ ہم مسلک والے نہیں، ہم انسانیت والے ہیں. ہمارا تعلق انسانیت کے ساتھ ہے.
یہاں بے گناہ یہودی اور عیسائی بھی مارا جائے، ہم مظلوم کے ساتھ ہیں، ظالم کے ساتھ نہیں۔ تم نے سانحہ ماڈل ٹاؤن کے شہداء کو اگر انصاف دیا ہوتا، اسلام آباد کی سڑکوں پہ وہ نوجوان پولیس کی گولیوں سے دوبارہ مارا نہ جاتا۔ ایک ایک کر کے مارو۔ آج فاروقی کہہ رہا ہے ہمیں بھی جاتے ہوئے مار دو۔ تمہارے کرتوت ایسے ہیں۔ ہاں، مجھے ان کو نہیں جگانا، مجھے آپ کو جگانا ہے۔ خدا کا واسطہ مسلک کی جنگ سے نکل آؤ، ملت واحدہ بن جاؤ۔ مصطفیٰ کا کلمہ پڑھنے والا جب تکلیف میں ہو، یہ مت دیکھا کرو کہ یہ ہے کون، یہ دیکھا کرو کہ یہ اس کا تعلق مصطفیٰ کے کلمے کے ساتھ ہے کہ نہیں۔ تحریک منہاج القرآن اور پاکستان عوامی تحریک پہلے دن سے مظلوم کے ساتھ کھڑی ہے، اور آج بھی ہم مظلوم کے ساتھ ہی ہیں۔ کل کسی کے ساتھ بھی زیادتی ہو، ہاں اس کا تعلق مسلم لیگ نون سے نہ ہو۔ سانپ سونکھ جاتا ہے۔ کل کی دیکھیے، ہم بہنوں بیٹیوں کی عزت کرنے والے لوگ ہیں، جن کے اپنے ہاتھ لاشوں سے خون سے رنگے ہوئے ہوں، وہ سیاست کرتے ہیں جا کے لاشوں پہ۔ شرم آنی چاہیے۔ اللہ کا واسطہ مجھے کسی کے ساتھ نہیں، جو آپ لوگ ہو، آپ کو رب کعبہ کی قسم مسل کی حدود سے نکل کر انسان کی انسانیت کی اینک لگا کر دوسرے کا احساس کرو، پھر سمجھ آئے گی۔ جب گھر سے لاشیں اٹھائے جاتے، ایک مرنے کا دکھ، دوسرا نہ دفنانے کا دکھ ہے کیا؟ وزیر اعظم چلا جائے تو شان میں فرق پڑتا ہے؟ جا کے ان کی تکلیف سنو، وہ کہتے کیا ہے ہمیں پتا ہے۔ میں قرآن پہ ہاتھ رکھ کے کہتا ہوں، حکومت وقت کو پتا ہے کہ قاتل کون ہے، آپ کو بھی پتا ہے، ہمیں بھی پتا ہے، مگر تم پکڑنا اس لیے نہیں چاہتے کہ وہ تم ہو، تمہارے کارندے ہیں، تم نے کل بھی ان سے حالات خراب کروانے ہیں۔ آؤ، اگر مسلکوں سے نکل آؤ گے تو انسانیت کی قدر ہو جائے گی تمہیں۔ ہمارا کوئی مسلک نہیں، ہمارا ایک دین ہے۔ میرے ساتھ سبق دہراؤ تاکہ سنتیں پڑھیں۔ ہمارا ایک دین ہے، اس دین کا نام اسلام ہے۔ بولو، دین کا نام ان الدین عند اللہ الاسلام۔ ہمارا ایک دین ہے، اس کا نام، مسلک کو آگ لگاؤ، ہمارا ایک دین ہے، اس کا نام ہے اسلام، اور ہمارا ایک مذہب ہے، اس کا نام ہے حسینیت۔ ہم ہر یزید کے خلاف ہیں، اور حسینیت کی جو بھی شکل آئے ہم اس کے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔